السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جامعہ انواری حیدرآباد باب العلم انواری ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تفسیراتی احمدیہ کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ مسئلہ نمبر 38 سے اپنی گفتگو کو شروع کرتے ہیں آج، اور اس مسئلے کا عنوان ہے توحید و صفات باری عز اسمہ، یعنی اللہ رب العزت کی توحید اور اس کی صفات کا بیان۔ اس عنوان کے لیے آیت الکرسی کو صاحب کتاب نے منتخب کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ حی قیوم ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ پکڑتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اسی کا ہے۔ ما ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کرے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ لوگوں کے سامنے اور ان کے پیچھے ہر چیز کو جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ لوگ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جس قدر وہ چاہے، اللہ چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین میں وسیع ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور اسے ان دونوں کی حفاظت نہیں تھکاتی۔ وہو العلی العظیم، اور وہ بلند و بالا عظمت والا ہے۔ یہ مرادی معنی ہو گیا۔ اس آیت کو آیت الکرسی کہتے ہیں، جو احسن و اکمل طریقے سے توحید و صفات باری تعالیٰ کی جامع ہے، یعنی اللہ کی توحید اور اللہ کی صفات، یہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے، یعنی سب سے کامل طریقے سے اس آیت کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اسی لیے میں نے اسے اس جیسی دوسری آیات میں سے منتخب کیا، یعنی اللہ کی توحید، ذات و صفات کے مضامین کو بیان کرنے والی قرآن کریم کی اور بھی بہت سی آیتیں ہیں، لیکن صاحب کتاب کی نظر میں یہ انتہائی جامع آیت ہے جو توحید اور صفات باری کو بیان کرتی ہے۔ پس قول باری تعالی، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ، اللہ ہی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس حصے سے الوہیت کو یہ قول الوہیت کو ثابت کرتا ہے، یعنی اللہ کی الوہیت، اس کا معبود ہونا ثابت کرتا ہے، اور توحید باری تعالیٰ پر دلالت کرتا ہے۔ رہا یہ کہ یہ اس جملے میں حرف لا کی خبر موجود یا ممکن میں سے کیا ہے؟ دیکھیے، لا الہ، تو الہ یہ تو اسم ہے لا کا، لیکن اس کی خبر کیا ہے؟ اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ اس کی خبر موجودن ہے یا اس کی خبر ممکنن ہے؟ اگر موجودن ہے تو یہ ہوگا کہ لا الہ موجود الا ہو، یعنی اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں سوائے اس کے۔ اور اگر یہاں پر لا کی خبر ممکن ہو تو یہ مطلب ہوگا لا الہ ممکن الا ہو۔ تو دو قول آئے ہیں اس سلسلے میں، اور علماء کا اس میں کافی اختلاف ہے، اور اس میں کافی شبہات ہیں، پھر ان کے جوابات بھی مطولات میں بیان کیے گئے ہیں۔ دیکھیے، رہا یہ کہ اس جملے میں حرف لا کی خبر موجود ہے یا ممکن ہے، ان دونوں میں سے کون ہے؟
یعنی لا الہ موجود الا ہو ہے، یا پھر لا الہ ممکن الا ہو ہے، دونوں میں کیا ہے؟ یہ جھگڑا علماء کے مابین مشہور جھگڑا، مشہور اختلاف ہے، جس میں شبہات اور جوابات بھی مذکور ہیں، سوال و جواب کا بھی سلسلہ ہے۔ الحی، الحی سے مراد وہ ذات ہے جس کے لیے علم و قدرت صحیح ہو، یا وہ ذات جو ایسی باقی ہو کہ فنا کا اس کی طرف کوئی راستہ نہ ہو، یعنی ہمیشہ سے زندہ، جیسا کہ صاحب کشاف نے ذکر کیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حیات کا اس بات ہے، یعنی اللہ کی حیات کا ثبوت ہے، لہذا وہ حیات ابدیہ ازلیہ کے ساتھ حی ہے۔ ابدیہ اور ازلیہ، ازلیہ کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی چیز ہے آپ کے سامنے تو کہا جائے گا یہ کب سے ہے، تو اس کا ایک زمانہ ہے، اس سے پہلے وہ نہیں تھی، لیکن اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے۔ اسی طریقے سے کوئی چیز ہے تو اس کی ایک زندگی ہوتی ہے، اس کا ایک وقت ہوتا ہے جب وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کی ذات ابدی ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والی، باقی رہنے والی ذات ہے۔ تو اللہ کی جو حیات ہے وہ ازلی اور ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور ہماری آپ کی اور ساری مخلوق کی جو حیات ہے وہ ازلی ابدی نہیں ہے، پہلے نہیں تھی، بعد میں ہوئی، اب پھر نہیں رہے گی، بہرکیف۔ القیوم، القیوم وہ جو مخلوق کی تدبیر میں علی الدوام قائم ہو، ہمیشہ مخلوق کی تدبیر فرماتا ہو اور اس کی حفاظت ہر وقت اس کے لیے ہو۔ اس لفظ میں اللہ تعالیٰ کے استقلال کا اس بات ہے، اور اس بات کا بھی کہ وہ اپنے معاملے میں کسی غیر کے معاملے میں، اپنے معاملے میں یا کسی غیر کے معاملے میں کسی دوسرے کی اعانت کا محتاج نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جب کوئی اپنا کام کرنا چاہے تو اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، یا دوسرے کا کام کرنا چاہے تو اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، سنت اونگ کو کہتے ہیں، فرماتے اس فطور کو کہتے ہیں جو نیند سے پہلے آتا ہے، اور کہا گیا ہے کہ سر کا بوجھل اور بھاری ہو جانا یہ اونگ ہے۔ آنکھوں میں یہ بات ہو تو وہ عربی میں نعاس کہلائے گا، اور دل میں ہو تو پھر اسے جو ہے نیند کہیں گے، جیسے کہ صاحب تفسیر مدارک میں مذکور ہے، جیسے تفسیر مدارک میں مذکور ہے۔ یہ جملہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ کی ذات و صفات، اللہ کی ذات غفلت سے پاک ہے، اور صفات حدوث اس سے منتفی ہیں، یعنی جو صفات ایسی ہوتی ہیں جن میں حدوث کا معنی ہوتا ہے، پہلے نہیں تھیں بعد میں ہوئیں، تو ایسی صفات اللہ سے منتفی ہیں، اللہ کی ذات ایسی صفات سے بے نیاز ہے اور بری ہے۔ یہ جملہ یہ القیوم کی تاکید کر رہا ہے۔ کون سا جملہ؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ اس کی تاکید کر رہا ہے، کیونکہ وہ ذات جس میں اونگ اور نیند کا پایا جانا جائز اور ممکن ہو، اس کا قیوم ہونا مستحیل ہوتا ہے، یعنی جس کے اندر اونگ اور نیند ہو تو پھر اس کا قیوم ہونا یہ ناممکن ہے۔ اللہ اونگ اور نیند سے پاک ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ قیوم ہے، اور اگر اسے اونگ اور نیند آ دبوچے تو زمین و آسمان کا قیام خطرے میں پڑ جائے، بلکہ ختم ہو کر آسمان گر پڑے اور زمین اپنا کام چھوڑ دے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس جملے میں اللہ تعالیٰ کی مالکیت کا اس بات ہے، یعنی اللہ کا مالک ہونا، اس کے حکم کا نفاذ، اللہ کا حکم نافذ ہوتا ہے، اس کا تصرف اور اس کے شریک کی نفی کا اس بات ہے، یعنی مطلب زمین و آسمان جو کائنات ہے اس سب پر اللہ کا حکم نافذ ہوتا ہے، اللہ کا ہی تصرف ہوتا ہے، اور کوئی دوسرا اس کام میں اللہ کا شریک نہیں ہے۔ اس لیے جب تمام آسمانوں زمینوں کی تمام چیزیں اس کی ملکیت ہیں تو پھر اس کا شریک کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اس آیت میں اگر زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کی ملکیت ذکر کی گئی، لیکن خود آسمان و زمین بھی اس کی ملکیت میں شامل ہیں، بلکہ یہ جملہ لہو ما فی السماوات والارض وما فیہن سے کہیں زیادہ فصیح و بلیغ ہے۔ دیکھیے، ما ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس میں اللہ رب العزت نے اپنی عظمت شان کبریائی بیان فرمائی ہے،
اور اس میں اس ہیبت اور ربوبیت کا بھی اس بات ہے، اور اس میں تفسیر ظاہری کے مطابق کفار کے لیے شفاعت کی نفی بھی ہے۔ اور میں کہتا ہوں، یعنی ملا جیون کہتے ہیں کہ اس سے لازم آتا ہے کہ اذن اور اجازت کے بعد مومنین کے لیے فی الجملہ شفاعت کا جواز بھی، یعنی اللہ کیا فرمایا، مَا ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کون ہے جو اللہ کے حضور اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کرے؟ تو اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کی اجازت سے اہل ایمان کو بھی شفاعت کا حق ملے گا۔ لہذا یہ آیت کریمہ اہل کبائر کے لیے شفاعت کے بارے میں معتزلہ کا رد ہوگا، یعنی معتزلہ کا شفاعت گناہ کبیرہ والے کے لیے شفاعت کے منکر ہیں، لیکن یہ آیت اس بات کر رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کبیرہ گناہ والوں کے لیے شفاعت نہیں ہوگی۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعلم اس سے مراد کیا ہے؟ مراد یا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے پہلے کی اشیاء اور ان کے چلے جانے کے بعد والی اشیاء کو جانتا ہے۔ انسانوں سے پہلے جو چیزیں تھیں ان کو بھی اللہ جانتا ہے، اور انسان کے بعد جو چیزیں ہوں گی ان کو بھی جانتا ہے۔ یا مطلب یہ ہے کہ ما بین ایدیہم سے مراد امور دنیا ہوں، اور ما خلفہم سے مراد آخرت کو جانتا ہے، یہ مطلب ہو۔ یا یہ ہے کہ ان کو بھی جانتا ہے جن کا انسان ادراک رکھتے ہیں، جن کو سمجھتے ہیں، اور انہیں بھی جن کا ادراک نہیں رکھتے ہیں۔ تو ما بین ایدیہم سے جن کا ادراک رکھتے ہیں انسان، اور ما خلفہم سے جن کا ادراک نہیں رکھتے ہیں۔ اور ہم ضمیر کا مرجع یا تو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض ہے، یا من ذا کا مدلول ہے، یعنی من ذا الذی میں جو من ذا ہے اس کی جس پر دلالت ہے اور وہی اس کا مرجع ہے، یا پھر لہو ما فی السماوات و ما فی الارض یہ اس کا مرجع ہے، جیسے کہ بیضاوی میں مذکور ہے۔ یہ جملہ اللہ تعالیٰ کے کمال علم کی اس بات کی دلیل ہے، یعنی اللہ رب العزت کے کمال علم کو ثابت کرنے کی دلیل ہے۔ آگے دیکھیے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اور إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور اس کے علم میں سے کسی چیز کا لوگ احاطہ نہیں کر سکتے، یعنی اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا لوگ احاطہ نہیں کر سکتے۔ اس میں مخلوق کی عاجزی اور جہالت کا ذکر ہے کہ وہ اصل خلقت سے جاہل و عاجز ہیں، یعنی خود وہ اپنی حقیقت سے غافل ہیں۔ میں کہتا ہوں، یعنی ملا جیون، کہ یہاں لفظ علم ہی کے ارشاد فرمانے میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم وہ ہے جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ ہمارا علم جو ہوتا ہے ہماری ذات سے خارج ہوتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ نہ حافظ کا لفظ لگتا ہے، نہ عالم کا، نہ انجینئر کا، نہ ڈاکٹر کا۔ اس کا مطلب اس کا علم اس کی ذات کا حصہ نہیں ہے، ذات سے علیحدہ ایک چیز ہے، لیکن اللہ کا علم اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ لہٰذا یہ معتزلہ کا رد ہوگا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ بلا علم عالم ہے، لیکن معتزلہ یعلم اور عالم کا اس پر اطلاق کرتے ہیں۔ الا بما شاء میں اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے کا اس بات ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، وسع کرسیہ السماوات والارض، ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی تصویر اور نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ اس کی عظمت کیا ہے، اس کا منظر ایک پیش کیا گیا ہے، یا پھر یہ محض تمثیل کے لیے ہے۔ منظر کیسا؟ جیسے ایک بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ کا ایک محل ہوتا ہے، اس کا ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کا تخت ہوتا ہے، اس تخت کے اوپر ایک مسند ہوتی ہے جس پر بادشاہ جو ہے بیٹھتا ہے، تو ہر بادشاہ کی عظمت اس کے دربار کے تخت، تاج اور کرسی سے ظاہر ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو ایک منظر کی شکل میں پیش کیا۔ دیکھو اللہ ایسا بادشاہ ہے کہ جس کی کرسی زمین اور آسمانوں کو گھیرے ہوئے ہے، اس کا عرش ساتوں آسمانوں کو گھیرے ہوئے ہے، اور تمہاری ساری کائنات اس کے کرسی کے سامنے ایسی ہے جیسے چھوٹا سا کوئی چھلنا بہت بڑے صحرا میں اور ویرانے میں پڑا ہو۔ تو گویا کہ اس کا تخت زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے ہے، اس کی کرسی سب کو محیط ہے۔ تو اس کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے یہ
گویا کہ ایک منظر پیش کیا گیا ہے، یا یہ محض تمثیل ہے، مثال ہے، یا کرسی سے مجازن مراد علم یا ملک یا قدرت ہے، یعنی کرسی سے باضابطہ ایک کوئی جسم یا کرسی مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد علم ہے، یہ ملکیت ہے یا قدرت ہو سکتا ہے، جس کی بنا پر یہ جملہ اللہ تعالیٰ کے علم، ملکیت اور قدرت کے اس بات پر دلالت کرے گا۔ یا کرسی سے مراد عرش ہے، یا عرش کے نیچے ایک جسم کو کرسی کہا گیا ہے، جیسا کہ حدیث میں وارد ہے، اور حکماء کے نزدیک، حکماء سے مراد فلاسفہ، قدیم فلاسفہ، ان کے بقول یہ فلک بروج ہے کرسی، ولا یؤودہ حفظہما، یعنی آسمانوں اور زمین کی حفاظت اس کے لیے ثقیل اور بوجھل نہیں ہے، اس میں اس کے کمال قدرت کا اثبات ہے۔ اس پہ ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں پہلے فرمایا گیا ولا یؤودہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اس سے پہلے کہا گیا قیوم، قیوم کہتے ہیں کہ جو مستقل اپنی ساری مخلوق کی حفاظت کر رہا ہو۔ اس کو اگر محسوس مثال سے سمجھیں تو یوں سمجھیے، جیسے ایک کھمبا ہے یا پلر ہے جس کے اوپر کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، اگر وہ کھمبے کو ہٹا دیا جائے تو وہ ساری چیز زمین بوس ہو جائے گی۔ تو یہ پلر اس چھت کے لیے جو ہے قوام ہے، یعنی اس کو روکے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مثالوں سے پاک ہے، لیکن مفہوم یہی ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ رب العزت کی ذات سے قائم ہے اور باقی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جو ذات کی وجہ سے ہم باقی ہیں اور ہمارا قیام ہے، ہمیشہ ہر لمحہ اس ذات کی توجہ رہنا چاہیے، اور اس ذات کے اوپر ایک لمحے کی بھی غفلت طاری نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ تمہاری دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ انسان جب نیند میں چلا جائے یا اونگ میں چلا جائے تو غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شان سے بھی پاک ہے، اس کیفیت سے بھی پاک ہے، بلکہ اس کی شان یہ ہے کہ نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی، مطلب مسلسل ہر مخلوق کے ہر حال سے اللہ رب العزت باخبر ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، یعنی آسمانوں اور زمین کی حفاظت اس کے لیے ثقیل اور بوجھل نہیں ہے، یعنی اس کو اتنا بڑا آسمان بنانا اور ایک چیونٹی بنانا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جیسے اللہ فرمایا ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم، آدم کی پیدائش اور عیسیٰ بن مریم کی پیدائش اللہ کے نزدیک برابر ہے۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش مٹی سے ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش امر کن سے ہوئی، حضرت جبریل کو بھیج کر آپ کی پیدائش ہوئی۔ تو دونوں کی پیدائش کا جو انداز تھا وہ الگ الگ تھا، لیکن اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، بغیر ماں باپ کے بھی اللہ ویسے ہی پیدا کرنے پر قادر ہے جیسے ماں باپ کے ذریعے پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اس میں اس کی کمال قدرت کا اس بات ہے، ثبوت ہے، اور اس میں اس بات کی دلیل بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ارادے سے اشیاء پیدا کرتا ہے، چیزیں اپنے ارادے سے پیدا کرتا ہے۔ اسے تخلیقی اشیاء کے لیے آلات کی ضرورت نہیں، یعنی چیزیں پیدا کرنے کے لیے اسے آلات نہیں چاہیے۔ جیسے آپ کو ایک کرسی بنانے کے لیے ہتھوڑی چاہیے، اور کہنا چاہیے آری چاہیے، اور کیلے وغیرہ چاہیے۔ اللہ رب العزت کو کوئی چیز پیدا کرنے کے لیے آلات کی ضرورت نہیں ہے۔ وہو العلی العظیم، اور وہ شرکا اور اشیاء سے بلند و بالا ہے، یعنی علی بلند و بالا ہے، ہر قسم کے شریک سے اور تمام چیزوں سے بلند و بالا ہے، اور اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہر چیز چھوٹی ہے، بڑائی صرف اسی کو زیبا ہے۔ اس میں اس بات کا اس بات ہے، یعنی اس وہو العلی العظیم میں اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ صفات حدوث سے ارفع و اعلیٰ ہے، یعنی جو صفات حادث ہوتی ہیں ان سے بلند و بالا ہے، اور عزت و جلال اور ملک و سلطنت میں اسی کو عظمت زیبا ہے۔ آیت الکرسی میں، آیت الکرسی جبکہ اللہ رب العزت کی توحید، تعظیم، حمد و صفت وغیرہ اشیاء پر مشتمل ہے، اس میں اللہ کی توحید بھی ہے، تعظیم بھی ہے، حمد و صفات بھی ہیں،
اور ان سے بڑھ کر کوئی اور چیز عظیم نہیں ہے۔ یعنی اللہ کی ذات، توحید، تعظیم، حمد و ثنا سے بڑھ کر کون سی چیز ہوتی ہے؟ اور علم کی بزرگی اور شرافت اس کی معلومات کی بزرگی اور شرافت پر ہوتی ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ آیت الکرسی دیگر آیات و صورتوں سے معظم ہے، اور قرآن کریم کے اندر اسے خصوصی مکرمہ حاصل ہے، یعنی خصوصی عزت حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سی صحیح احادیث اس کے حق میں وارد ہیں۔ مثلا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھا اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت روکے گی، اور اس پر وہی ہمیشگی اختیار کرے گا جو صدیق یا عابد ہوگا، اور جس نے اسے سونے کے لیے بستر پر لیٹ کر پڑھا اللہ تعالیٰ اسے امن میں رکھے گا، اس کے پڑوسی اور پڑوس کے پڑوسی کو بھی اور ارد گرد کے گھروں کو بھی امن میں رکھے گا۔ اور ارشاد ہے، سید البشر ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور سید العرب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس پر کوئی فخر نہیں۔ اور گھڑ سواروں کے سردار حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور روم کے سید حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور حبشہ کے سید حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور پہاڑوں میں سے سیادت طور کو ہے، اور دونوں کی سیادت جمعۃ المبارکہ کو حاصل ہے، اور سید الکلام یہ قرآن مجید ہے، اور سید القرآن سورۃ البقرہ ہے، اور سورہ بقرہ کی سیادت آیت الکرسی کو ہے۔ نیز ارشاد فرمایا، کسی گھر میں جب بھی اس آیت کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں سے شیطان 30 دن تک بھاگ جاتا ہے۔ اس گھر میں جادوگر مرد و عورت 40 دن رات داخل نہیں ہو سکتے۔ ارشاد نبوی ہے، جس نے نیند آتے وقت آیت الکرسی پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو صبح تک اس کی حفاظت و نگرانی کرتا ہے۔ فرمان نبوی ہے کہ جس نے 2 آیتیں شام کے وقت پڑھی اللہ تعالیٰ ان دونوں کی برکت سے اس کی صبح تک حفاظت کرے گا، اور اگر کسی نے انہیں صبح کے وقت تلاوت کیا تو اس کی شام تک حفاظت کرے گا۔ اور ان میں سے ایک آیت آیت الکرسی ہے، اور دوسری حام میم المؤمن ہے۔ سورہ کی پہلی آیت الیہ المصیر تک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم میں عظیم تر آیت کریمہ آیت مبارکہ آیت الکرسی ہے۔ جس نے اسے پڑھا اس کی طرف اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجے گا جو اس کی نیکیاں لکھے گا اور اس کی برائیاں یہ مٹائے گا۔ یہ دونوں باتیں اس آیت کی پڑھائی کے وقت سے لے کر دوسرے دن اسی وقت تک ہوں گی۔ یعنی حضور نے جو فرمایا کہ جو شخص آیت الکرسی کو پڑھا تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے، وہ اس کے لیے نیکیاں لکھتا ہے اور برائیاں مٹاتا ہے، تو نیکیاں لکھنے کا عمل اور برائیاں مٹانے کا عمل یہ دوسرے دن اسی وقت تک چلتا رہے گا۔ یعنی آج اگر کسی نے فجر کے وقت جو ہے آیت الکرسی کی تلاوت کی تو فرشتے اس کی نیکیاں لکھنا شروع کر دیں گے، برائیاں مٹانا شروع کر دیں گے، اور دوسرے دن فجر تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو کتنا اچھا سودا ہے، ایک مرتبہ آیت کریمہ پڑھیے اور 24 گھنٹے آپ کی نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آیت الکرسی یہ سب روایتیں، احادیث اس کی فضیلت میں روایات ہیں، احادیث ہیں، اور کتب احادیث میں، کتب تفاسیر میں اس کی فضیلتیں مذکور ہیں، اور ان کے علاوہ اس قسم کی بکثرت روایتیں موجود ہیں۔ اور آیت الکرسی کے جو فضائل اور اوراد و وظائف کی کتابیں ہیں ان میں اس کی الگ فضیلتیں ہیں۔ ہم نے ان میں سے کچھ فضائل اپنی کتاب آداب احمدیہ فی اوراد الصوفیہ میں ذکر کیے ہیں، جو حضرات یا طلبہ و طالبات اس چیز کے خواہش مند ہوں تو اس کتاب کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو آیت الکرسی کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ نبی کریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس ختم ہو گیا مجھے؟ ہاں ختم ہو گیا مجھے؟